अस्सलाम वालेकुम। आइए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो हमने बात शुरू की थी, उनके सियासी सफ़र के बारे में, उसको वहीं से उठाते हैं जहाँ छोड़ा था। हम पहुँच गए थे बरज़ग़ीर पाक व हिंद के उन लम्हात में जब दूसरे जंग अज़ीम का इख्तिताम हुआ। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद सल्तनत बरतानिया बहुत कमज़ोर पड़ चुकी थी। उनके वसाइल बहुत महदूद थे। उनका असर व रसूख़ बरतानिया के अंदर तो कम हो ही रहा था, बरसग़ीर पाक व हिंद में उनकी सल्तनत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी। वो वैसे भी इन फसादी रहनुमाओं से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। जो वसाइल उन्होंने बरसग़ीर पाक व हिंद से लूटने थे वो लूट चुके थे और अब जाने का वक्त था। उन्होंने हुकूमत की मुंतकली के लिए एक कमेटी बनाई जिसने अपनी तजावीज़ पेश करनी थी। उस कमेटी का नाम और उनकी तजावीज़ को कहा गया कैबिनेट मिशन प्लान। ये 1946 में कायम की गई। हुकूमत कांग्रेस का गठजोड़ और बरतानवी हुकूमत, ये जिन्ना ने पाया इस कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। इस नतीजे पर वो कैसे पहुँचे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैबिनेट मिशन प्लान को तफसील से देखें। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बरतानवी हुकूमत ने जो तजवीज़ दी थी वो ये थी कि 3 ग्रुप बनाए जाएंगे, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए में हिंदू अक्सरियत सूबे होंगे, मसलन बिहार, उड़ीसा, यूपी, सीपी वग़ैरह। ग्रुप बी में मुस्लिम अक्सरियत सूबे होंगे, यानी कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, फ्रंटियर प्रोविंस जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा कहलाया जाता है, और ग्रुप सी में बंगाल और असम जो कि फिर मुस्लिम अक्सरियती सूबे थे। अब ये तजावीज़ कुछ लाहौर करारदाद, पाकिस्तान की करारदाद से मिलती जुलती तो थीं, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं, क्योंकि इसमें ये ग्रुपिंग्स थीं। इसके अलावा इसमें ये एक वफाकी हुकूमत बननी थी जिसके अंदर एक सेंटर था, और वफाक यानी सेंटर के पास जो इख्तियारात थे वो काफ़ी वसी थे, मसलन अमूर ख़ारजा, करेंसी और कई। मगर मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम शिकों का मुतालिया करने के बाद इसको कबूल कर लिया। उन्होंने ये कबूलियत इसलिए भी की कि 6 जून को जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय वेवल, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को यकीन दिलाया कि अगर उन्होंने ये तजावीज़ कबूल कर ली तो वो उनके साथ अबूरी हुकूमत कायम कर लेंगे, चाहे कांग्रेस अपनी शमूलियत दे या ना दे। वैसे तो कांग्रेस ने भी शमूलियत का ऐलान कर दिया, मगर एक तकरीर में जवाहरलाल नेहरू ने खुले बंदों कहा कि हम इस कैबिनेट मिशन प्लान से बंधे हुए नहीं हैं, और अगर कोई सूबा चाहे तो वो इसमें शामिल हो या ना हो। मोहम्मद अली जिन्ना को ये एक कानून की खुली खिलाफ वर्जी नज़र आई, और उन्होंने कहा कि अगर इस प्लान को एक्सेप्ट करना है तो मुकम्मल तौर पर कीजिए, वरना ये धोखा है। उन्होंने इस प्लान से अपनी शमूलियत वापस ले ली। जैसे ही उन्होंने शमूलियत वापस ली मुस्लिम लीग की, बरतानवी हुकूमत ने अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया, जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया और नेहरू ने अपनी काबीना तश्कील दे दी। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि उनकी ज़हनी कैफियत क्या थी, क्योंकि उन्होंने एक फ़ैसला लिया जो वैसे उनके किरदार के बरअक्स था। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया 16 अगस्त के लिए। उस दिन होनी थी हड़तालें, तमाम इमारतों पे, तिजारत की जगहों पे काले झंडे लहराए जाने थे और रैलियां निकलनी थी, जिसमें के पाकिस्तान की मांग पुरज़ोर तरीके से पेश की जानी थी और इस धोखादही की वारदात के ऊपर आवाज़ बुलंद करनी थी।
اب دانستہ یا غیر دانستہ طور پر یہ جو ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہے، اس کے اوپر جناح پر بہت تنقید کی جاتی ہے، ہندوستان کے میڈیا میں بھی اور یہاں بیرونی ممالک میں بھی درسگاہوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اس دن کو لے کے ایک بہت ہی منفی انداز سے. اس لیے اس دن کے تمام حقائق کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. اس دن سے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ تاریخ کو کس پہلو سے دیکھتے ہیں، کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اسی حساب سے آپ حقائق کو موڑ توڑ سکتے ہیں. وائس رائے ویول نے اس دن کو کہا کہ عام تعطیل ہوگی. انہوں نے چھٹی کا اعلان کیا تاکہ یہ ہڑتالیں وغیرہ سکون سے پرامن طریقے سے ہو جائیں. مگر واقعات کچھ یوں رونما ہوئے کہ ہڑتال کی کال کے بعد جب ریلیاں اور جلوس نکلے تو اس میں بہت قتل و غارت ہوا. زیادہ تر اموات مسلمانوں کی ہوئیں، مگر بہت سے مشتعل مسلمان گروہوں نے بھی قتل و غارت کیا اور بہت سے ہندو اور سکھ بھی مارے گئے. اس دن کے بارے میں مغربی مصنف بتاتے ہیں، ہاٹسن ہیں جن کی کتاب ہے دی گریٹ ڈیوائڈ، کہ اس دن کا مقصد تھا ریلیاں، جلسے جلوس اور آواز اٹھانا، مگر بدقسمتی سے کمیونل ٹینشنز اتنی بڑھ چکی ہوئی تھیں اس وقت تک کہ وہ لاوا پھٹ گیا اور محمد علی جناح نے کیبنٹ مشن پلان قبول کر کے شروع میں ایک کوشش کی تھی پرامن طریقے سے یہ مسئلہ حل کرنے کی. اس زمانے کا ایک اخبار دی اسٹیٹسمین، اس میں ایئن اسٹیون لکھتے ہیں کہ مظاہرین کو پرامن رہنے کی ہدایت دی گئی تھی، مگر کچھ جوابی کارروائیاں ہوئیں اور بات خانہ جنگی تک پہنچ گئی، اور اس دن کے بعد بٹوارہ یعنی پارٹیشن ایک ناگزیر عمل بن چکا تھا. جنرل ٹکر بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا وہ اس لیے کہ یہ ہڑتال آرام سے کی جا سکے، مگر انہوں نے بتایا کہ ہڑتال کے اوپر اس طریقے کے اوپر کانگریس کی ایک اجارہ داری سی تھی، تو وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مسلم لیگ کا یہ حربہ کامیاب ہو، اس لیے انہوں نے اپنی تجارت جاری رکھی، جس کی وجہ سے قتل و غارت زیادہ ہوا. اس قتل و غارت پر برطانوی حکومت ایک خاموش تماشائی تھی. مغربی دانشوروں نے برطانوی حکومت کے آخری ایام کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، مگر جو سب سے جدید کتاب لکھی گئی ہے وہ آکسفورڈ کی ایک مصنفہ ہیں ایلیکس وان ٹنزلمن. ان کی کتاب آج کل بہت پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ صاف صاف لکھا ہے کہ اس کمیونل ٹینشن کے، اس تقسیم کے بیج کئی صدیوں پہلے وہ دیے گئے تھے سامراجی حکومت میں. ڈیوائیڈ اینڈ رول کا حربہ دل کھول کے استعمال کیا گیا تھا انڈیا کے اندر، اور الزام اس سارے فساد کا جناح کے سر. وہ کہتی ہیں کہ اس کمیونل ٹینشن کو صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی بھڑکنے کے لیے، سارے بیج بو دیے گئے تھے. ذات پات اور تقسیم تو پہلے تھی انڈیا میں، مگر سامراجی حکومت نے اس کو ایک کوڈ بنا دیا تھا. ایلیٹ ریجیمنٹس جو فوج کے اندر تھیں، ان کے اندر بٹ کے تمام گروہ موجود تھے، یعنی کہ آپ کی قسمت کا فیصلہ آپ کی شناخت کرتی تھی. لوگ بٹ چکے تھے اس دن سے بہت پہلے، صدیوں پہلے. ایلیکس وان ٹنزلمن یہ بھی کہتی ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کی بھی اس میں بہت شرارت تھی، کیونکہ وہ یہ ایک امیج دینا چاہتے تھے کہ برطانوی حکومت کے دوران تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جب ہم نے بٹوارہ کر دیا اور اس کی بات شروع ہوئی تو یہ فسادات شروع ہوئے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. ماؤنٹ بیٹن کے وائس رائے بننے کے ایک ہفتے کے اندر اندر بہت قتل عام ہوا تھا، اور یہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے سے کہیں پہلے تھا. 1947 میں تقسیم اور آزادی کی بات ہو گئی. ریڈکلف ایوارڈ جس میں ایک لکیر کھینچ دی گئی پنجاب اور بنگال میں، اس کی وجہ سے بھی بہت جانی نقصان ہوا.
مگر محمد علی جناح نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعد اپنی جدوجہد جاری رکھی اور اس نوزائیدہ ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. انہوں نے اپنی ذہنی اور جسمانی طاقت کا آخری ذرہ تک مسلمان قوم کے اوپر خرچ کر دیا، کیونکہ اب وہ اپنی شناخت پہچان گئے تھے. ان کے ڈاکٹر جل پٹیل بتاتے ہیں کہ ان کی طبیعت کتنی سخت خراب تھی ان آخری ایام میں. ان کی بہن فاطمہ جناح بتاتی ہیں کہ وہ بخار میں تپ رہے ہوتے تھے، کئی دفعہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کسی کو اس کا علم نہیں تھا. مگر لارڈ کیسی جو گورنر بنگال تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا ہر عمل جو تھا اس کا مسلمان قوم کا انحصار اس کے اوپر تھا، تو وہ آرام کیسے کرتے. گویا کہ 11 ستمبر کو جب ان کی وفات ہوئی تو وہ ایک امپاسبل ڈریم، یعنی کہ ایک ناممکن خواب کو ممکن بنا چکے تھے. انہوں نے جس چیز کے لیے جدوجہد کی، جس چیز کے لیے انہوں نے اپنی یہ ایک ذاتی جنگ لڑی، وہ یہ تھا کہ برابری اور اقلیت کے ساتھ اچھا سلوک. یوں دی ہمیں